اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف اور کچھ نوجوانوں کا ایک غار یعنی کہف کی طرف ٹھکانہ پانے کا تذکرہ فرمایا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الکہف۔ اگر ہم پس منظر اور شان نزول اور وہ وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو سورہ الکہف مکہ کے تیسرے اور آخری دور میں نازل ہونے والی سورت۔ اگر ہم تیسرا دور دیکھیں دہرائیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، اور بہت زیادہ مخالفت ہے، بہت زیادہ انکار ہے، اور اب کافروں کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، مار ہے، پیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کے باوجود دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور مشرکین مکہ اب بہت زیادہ خائف ہیں اس دعوت کے پھیلنے سے، اور اب وہ جہاں مار پیٹ اور زد و کوب کے ذریعے باقی سارے ہی آلے استعمال کر رہے ہیں، اب وہ ہر ہتھ کنڈا، ہر ہی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ہتھ کنڈا وہ ہے جو انہوں نے سورہ یوسف سے پہلے بھی اختیار کیا تھا، اور یہ ایک علمی سوار تھا جو یہ کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، اور اس حقیقت سے ظاہر ہے مشرکین مکہ جو آپ کو بچپن سے دیکھتے اور جانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے۔ اس امی ہونے کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دور کے جو اہل کتاب پیپل آف دا بک تھے ان کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم تو حامل کتاب ہو، تمہارے پاس تو کتابوں کا علم ہے، آسمانی اور کتابوں کا اور وحی کی تعلیمات کی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، تم تو کتابیں پڑھتے لکھتے ہو، تو لہٰذا اپنی ان کتابوں میں سے ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو، ہمیں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی شخصیتوں، کوئی ایسے سوالات کچھ قوموں کے بتا دو کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور وہ امی ہونے کی بنیاد پر ان کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی نبوت کا جھوٹ ثابت، اور یہ جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی صداقت کی کلئی کھل جائے اور ہم ان کو نعوذ باللہ کارنر کرنے میں کامیاب ہو۔ یہ ہتھ کنڈا اس سے پہلے بھی ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا آبائی مسکن اور ان کا مولد تو فلسطین تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے اور کیوں کر پہنچ گئے؟ تو اسی سے ملتا جلتا ایک ہتھ کنڈا سورہ الکہف سے پہلے بھی انہوں نے اختیار کیا۔ 3 سوالات اہل کتاب سے سیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور یہ 3 سوالات کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ذوالقرنین کون تھا اور اس کی حقیقت اور اس کا واقعہ کیا تھا، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ماجرا اور قصہ تھا۔ حضرت خضر کی، ذوالقرنین کی اور اصحاب کہف کی حقیقت اور ان کے بابت سوال کی۔ ظاہر ہے آپ امید تھے، آپ ان واقعات اور ان حقیقتوں اور ان شخصیتوں سے ناآشنا تھے، اور یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو خود سے خود آپ اس کا جواب نہیں دیتے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، جیسے آپ کا ہمیشہ ہی طریقہ تھا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا آپ وحی الہی کا انتظار اور اس پر جواب دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں، اور بشری تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہوئے اور انشاءاللہ کیا بھول گئے۔ آپ یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی گئی، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر، اور پھر کچھ دیر کے بعد وحی کے ذریعے جواب بھی دیا گیا، اور جب یہ جواب دیا گیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا، اور آئندہ اگر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنے لگے تو کہیں کہ انشاءاللہ۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سورہ کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی تو وہی جیسے سورہ یوسف کے حوالے سے تھا کہ اس سورت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب دیا گیا، وہ واقعات، وہ شخصیتیں، ان کی حقیقت، ان کے بابت سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا جائے۔ لیکن وہ حق کا انکار کرنے والے پھر بھی تکذیب ہی پر چڑھے، سچے نبی کی زبان سے سچی وحی کی آیات اور سچا جواب سننے کے باوجود بھی وہ اپنی
اپنی مخالفت اور اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمے اور ڈٹے رہے۔ دوسرا مطلب سورہ کہف کا وہ بڑا ہی مؤثر، بڑا ہی جامع اور بڑا ہی متحرک مضمون جو اس وقت ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا، وہ آخری دور جس میں ایمان کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی، سورہ کہف کا وہ بہت ہی زبردست سا مضمون جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دنیا کی محبتیں نکالنے اور آخرت کے فکر کی طرف مائل کرنے کے مضمون والی ایک بہت جامع صورت دے کے ان کے ایمان کو تقویت دی۔ اور تیسرے بات، اسی صورت کے ذریعے وہ مشرکین مکہ جن کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے عقیدے کو مان نہیں، ان کی ایک ضد یہی تھی نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں منتشر ہو جائیں گی، ہمیں جمع کیا جائے گا، بھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا۔ ان کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ زندگی بعد موت کو نہیں ماننا چاہتے۔ تو وہ مشرکین جس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ آخرت کے عقیدے کی نفی تھی، ان کو سورہ کہف کے ذریعے فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا اور زندگی بعد موت کی اہمیت کو ذہنوں میں راسخ کی، تاکہ وہ شاید ایسے جامع مضمون والی صورت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک صورت، ایک رکوع، ایک آیت، ایک پیغام کے نزول کے ساتھ ایک نہیں بہت سے کام ہو، اور یہی صورت کے نزول کا مقصد ہو۔ سورہ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متفرق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کے حوالے سے مسلم اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10، کچھ روایات میں 3 کا لفظ بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات میں 10 ہی کا لفظ آتا ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ صرف یہ آیات کا حفظ اور آیات کا پڑھنا ہاں شاید اپنی برکت سے بھی دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا، لیکن دجالی میں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ حب دنیا کا فتنہ، دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا۔ حدیث سے پتا چلتا ہے، طویل حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دجال اور اس کا فتنہ جب دنیا پر عام ہوگا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا۔ اور حدیث کا مفہوم بتا رہی کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا، اپنی حکومت، اپنے عہدے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں چکر کرے گا، گردش کرے گا۔ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا، اپنی جنت دکھا کے انہیں راحت سکون کی امیدیں دلائے گا، اور اپنی جہنم دکھا کے ان کو خوف، ان کو ڈرائے گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ جو دجال کی جنت کے حرس میں آ کر اس کی طرف بڑھ جائے گا اور اس کو مان لے گا اور اس کی اطاعت کر لے گا تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اور جو اس کی جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جو اس کی جنت کے دھوکے اور اس کے فراڈ میں نہیں آئے گا اور اس کی جہنم سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ کی جہنم سے ڈرے گا اور اس کی جنت کا حرص کرے گا، پھر وہ بچ جائے گا۔ تو سورہ کہف کا بنیادی مضمون بھی قاری قرآن کے دل سے دنیا کی محبت کو اکھاڑ کر فکر آخرت اگا دینا، یہی بنیادی مضمون ہے سورہ الکہف۔ سورہ الکہف حب دنیا پر بڑی قاری ضرب لگاتی ہے، بڑا زور سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے دنیا کے محبت کے ایوانوں کو، پاش کر دیتی ہے دنیا کے محبت کے بتوں کو، اور فکر آخرت کی اصلاح کر دے۔ تو لہٰذا اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پھر شیطان کے دجال کے فتنے سے اسی لیے تو محفوظ رکھیں گی کہ سورہ کہف کو پڑھنے والا حب دنیا سے غنی اور فکر آخرت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں، غنا اور فکر آخرت، وہ دجال کے فتنے سے پرامن ہو جائے۔ اس کے جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا، جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا۔ اچھا، جمعے کے دن پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں، اس دن ایک سوال بھی آیا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کچھ فرائض ہیں، تو اس کو متفرق نشستوں میں بھی جمعے کے دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ادھر کھانے کا وقت ہے
اور بچے بھوکے کھانا مانگ رہے ہیں، یا شوہر آ گیا کھانا مانگ رہے ہیں، لیکن خاتون خانہ جو ہے وہ تو اب سورہ کہف نہیں کر کے اٹھیں گی. ادھر بیمار ساس جو ہے وہ دوا مانگ رہی ہے، لیکن خاتون تو اپنی سورہ کہف مکمل ہی کر کے اٹھیں گی. یہ تصور نہیں. سورہ کہف کو پڑھنا مقصود ہے، لیکن اس کو سنگل سٹنگ میں پڑھنا، کیونکہ یاد رکھیے گا فرائض کے ترک کرنے پر سوال. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا. اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک، پاؤں کے تلے سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا جو قیامت کے دن تک. یہی نور تو ہے نور ہدایت، جو اس کو دجال کے فتنے سے بھی تو محفوظ رکھے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ الکہف کو پڑھے گا 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ الکہف ایسی پڑھی جیسے کہ وہ نازل کی گئی ہے، ویسے بھی دہرائے. تجوید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا. اور آج ہی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ قرآن کو 7 حرفوں اور 7 لہن میں نازل کی. تو جس نے سورہ الکہف ایسے پڑھی جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ ہو. وہ قیامت کا دن جس دن لوگوں نے دعا کرنی ہے ربنا اتمنا واغفر لنا، اپنی بخشش اور اتمام نور کی دعائیں کرنی ہے، اس دن یہ سورت نور کا ذریعہ. اللہم اجعل فی قلبی. یہ فضیلتیں، یہ دجال کے فتنے سے بچنا اور یہ نور ہدایت، یہ سورت کیا مضمون ہے اس کا جو یہ نور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جو یہ بخشش کا ذریعہ بنتی. اگر آپ لب لباب دیکھنا چاہیں اور سمری دیکھنا چاہیں سورہ الکہف کی، تو بنیادی طور پر سورہ الکہف دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبتوں پر ضرب لگاتی، دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کرتی ہے، دل سے اکھاڑتی ہے، حب دنیا کے بت کو توڑتی ہے، اور دنیا کی عارضی زندگی کی عارضی حقیقت کی اہمیت کو واضح طور پر کھول کر حقیر ثابت کر دیتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے. بالکل ویسے جیسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حق، یہ دنیا کی زندگی جسے میں اور آپ پتہ نہیں اپنی کل کائنات سمجھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی. حدیث کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو سرے راہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. بکری کا بچہ ویسے غیر اہم، اوپر سے وہ مردہ، ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ اس کے اوپر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنا غیر اہم، غیر ضروری، بے مقصد، بے فائدہ یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے، اس سے بہت زیادہ بیکار اور بے مقصد یا غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت مقابلے. اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک تشبیہ اور ایک تمثیل کے ذریعے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال اس سمندر میں بہنے والے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے. اور آج کے انسان جو دنیا کی دوڑ میں اندھا بہرا ہو کے دوڑتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ کتنا احمق ہے جو اس سمندر، اس بہرے بے قرار کو چھوڑ رہا. اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کر کی توفیق. اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو امتحان گاہ تھی، اور اس کی کامیابی کے بعد کامیابی کا نتیجہ خالدین فیہا ہمیشہ تھا. امتحان گاہ تو عارضی ہوا کرتا ہے، امتحان تو شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، لیکن اس امتحان گاہ کے نتائج خالدین فیہا، یہ ہے دنیا کا آخرت. سورہ الکہف اگر مجھے اور آپ کو سکھائے گی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی حب مال، حب جاہ، دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اس دین کی محبت ڈالے گی، دنیا کی محبتوں کو ہیچ کر کے دکھا دے گی، یہاں کے غم، یہاں کے دکھ، یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں سکھا دے گی. یہاں کی پریشانیاں، یہاں کے غم، یہاں کے دکھوں پر جلتے ہو، کڑتے ہو، روتے ہو، دھوتے ہو. ارے غم کرنا ہے، فکر کرنا ہے تو کس کی کرو؟ شرک سے بچنے کی کرو، توحید پہ جمنے کی کرو، ایمان کی سلامتی کی کرو، بدعتوں سے بچنے کی کرو، سنتوں کو اپنانے کی کرو. فکر کرنی ہے تو اپنے عمل میں استقامت کی کرو، فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات کے حسن اور خشوع اور خضوع کی کرو،
فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی قبولیت کی کرو، فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی حفاظتوں کی۔ دکھ غم دنیا کے پریشانی اور غم نکال دو، اصل غم آسان موت کو بنا۔ غم کرنا ہے، دکھ کرنی ہے، پریشانی کرنی ہے، اپسیٹ ہونا ہے، ٹینشن لینی ہے تو قبر کی کشادگی کی ٹینشن لو۔ میدان حشر میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی فکریں کر لو، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی فکر کر لو، قیامت کے دن سایہ نصیب ہونے کی فکر کر لو۔ فکر کرنی ہے تو اعمال نامے کے کھلنے کی کرو، اس کے تلنے کی کرو، اس کو پڑھنے کی کرو، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنے کی فکر کرو۔ فکر کرنی ہے تو پل صراط پہ چلنے، فکر کرنی ہے تو جہنم کے داروغہ سے ملاقات۔ فکروں کا پیمانہ بدل، یہاں کی فکریں عارضی ہیں، یہاں کی چیزیں بھی عارضی ہیں، عارضی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، ان سے محبت نہ۔ یہاں کی فکریں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کے فکروں اور غموں کے ساتھ اپنی الجھنیں نہ بڑھاؤ، یہاں کے غم اور فکر نکال کے آخرت کا غم اور فکر ڈالو، زندگی کے بعد کے مراحل کی فکریں اور غم ڈالو، اور یہاں کی محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے پیش کر دو۔ بنیادی یہ تصور ہے، میں پھر دہرا رہی ہوں، بار بار دیکھیے گا۔ سورہ کہف دنیا کی محبتوں کو نکالے گی، دنیا کے غموں سے نجات دلائے گی، آخرت کی فکر ڈال کے دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کو آسان کرنے کا طریقہ سکھائے۔ والمال والبنون زینت الحیات دنیا سکھائے گی، والباقیات الصالحات کا تصور سمجھائے گی۔ یہ سمجھا دے گی تمہاری اولادیں بڑی محبوب ہیں، لیکن امت کا بانج وہ ہے، امت کا بانج وہ نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، امت کا بانج وہ ہے جس کی اولادیں ہیں اور اس نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار دیندار نہیں بنایا، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، وہ بانج ہے امت۔ اپنی دل پسند محبوب اور اولادوں کو آخرت کے فکر کے لیے لگا دو۔ یہ بتا دے گی، یہ سکھا دے گی دنیا کا مال بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا عزیز ہے، لیکن قیامت کے دن امت کا فقیر کون ہوگا؟ وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں، امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت سا ہوگا لیکن اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے اس مال کو صدقہ جاریہ نہیں بنایا۔ وہ امت یہ سکھا دے گی سورہ۔ یہاں کی اولادوں اور یہاں کے مالوں سے محبت نہ کرو، ان سے محبت کرنی ہے تو ان محبوب چیزوں کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنا کے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمیں حقیقت سمجھا دیتی ہے، یہاں کے فکروں کا تصور سمجھا دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتاتے، یہاں کی نعمتوں کی کیفیت اور یہاں کے غموں کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک وہ شخص جو ساری زندگی دنیا کی ساری زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا، اس کو کسی ایک تکلیف نے نہیں چھوا، لیکن دنیا میں نعمتیں تھی، ساری نعمتیں اس کو ملی تھی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں آئی تھی۔ قیامت کے دن اس کو جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کے نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کیا کہے؟ جو ساری زندگی اس دنیا کی عارضی نعمتیں کھاتا پیتا چاٹتا سمیٹتا رہا، کوئی غم نہیں آیا تھا۔ جہنم کا ایک حوض، ایک غوطہ، پتا کس حال میں رہا؟ اس میں آتا ہے وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی، مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی۔ اور اس کے برعکس ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوا ہو، اس کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملی، ساری زندگی تکلیفوں عذابوں میں سسکتا رہا، پلکتا رہا، تڑپتا رہا، یہاں تک کہ حدیث بتاتی کہ منہ کے بل گھسٹتا رہا۔ حدیث کیا مفہوم اور اس کی وضاحت بتا رہی، ساری زندگی عذاب میں دوچار رہا، ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا، کوئی نعمت نہیں ملی، اس کو قیامت جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد، ابھی تو وہ جنت میں گئے، اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں ہے۔ دنیا فکروں پریشانیوں کی قط، اور یہ ہے دنیا نعمت کی اصل۔ دنیا سے غنی اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے، اللہ ان دنیا کے فکروں سے آزاد کر کے، اللہ ہمیں آخر فکر اپنی زندگیوں میں کرنے۔ اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، یہ وہ کلمہ جو قرآن کی 5 سورتوں کے آغاز کا ابتدائیہ کلمہ، تخمینے کے مطابق قرآن میں تقریباً 38 دفعہ 38 ٹائمز یہ کلمہ دہرایا، بہت اہمیت کا حامل
मोमिन के दिन का आगाज, मोमिन के बहुत से कामों का आगाज, इब्तिदा, इंतहा अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे। छींक के बाद, हाल पूछने के बाद, वॉशरूम से निकलने के बाद, सवारी पर सवार होने के बाद, खुशखबरी की दुआ के बाद, सवारी पर सवार होते हुए, घर से निकलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के बाद, छींक के बाद, और खुतबा निकाह का पहला कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तरबियत करता है? 4 तरबियत। दोहरा लीजिए, सूरह फातिहा के आगाज में मैंने आपको 4 तरबियतें करता है। सबसे पहली तरबियत जिक्र की, शुक्र की, सबर की, तकब्बुर। ये पहले 4 जीने हैं अमाले स्वालिया की सीढ़ी, जन्नत की तरफ जाने वाली सीढ़ी के ये 4 जीने, ये 4 जीने अल्हम्दुलिल्लाह की तरबियत। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ नहीं, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बन। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अगर आप देखें तो ये इब्तिदाई 4 आयात के अंदर बड़ी जामयत से अल्लाह ने अपना तारुफ, अपनी सिफात का तारुफ, अपनी जात का तारुफ, तौहीद और शिर्क की नफी, ये पहला तसव्वुर। अकीदा रसालत, अंज़ला अला अब्दिही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, अपनी किताब का तारुफ, और आखिरत का तारुफ, आखिरत की कामयाबी और आखिरत की नाकामी का इन्हिसार किन चीजों पर है उसका तारुफ। ये जामयत है कुरान की। 4 चीजें पहली 4 आयात के अंदर इतनी जामयत के साथ अपनी जात, अपनी सिफात, अपने इख्तियारात का, अपने शिर्क और अपनी तौहीद का तसव्वुर, रसालत का अकीदा, आखिरत का अकीदा और आखिरत की कामयाबी और नाकामी का तसव्वुर, और किताब पर ईमान की तरफ उस बात का उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को, तो बड़ी बात है, मुंह से निकलती है वो महज झूठ बकते। अच्छा तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, शायद क्या करो, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीसी असफन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कैफियत, आपकी एक रूहानी कैफियत का तज़किरा कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रूहानी और दिल की कैफियत का तज़किरा फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हाल ये बाखे और नफ्स है कि आपको तो देख के लगता है कि आप अपनी जान को हलाक करने वाले हैं। आपको तो देख के यूं लगता है कि आप अपने नफ्स को, अपनी जान को गोया हलाक करने वाले। किस चीज के पीछे? क्या गम है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या गम है? गम ये है कि ये दावत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की तालीमात की इस किताब के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग उस तालीम के जरिए को अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान नहीं रहे, खालिक के बंदे खालिक को पहचान नहीं रहे, अल्लाह के बंदे जहन्नुम के गड़े से बचकर जन्नत की तरफ जाने के रास्ते को इख्तियार कर नहीं रहे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम है, ये आपका दुख है, ये आपका फिक्र है जिसमें आप अपनी जान घुलाते। आज मैं और आप मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे करने वाले अपने आप से पूछे तो सही, इतनी मोहब्बत का दावा, इतनी अकीदतों का दावा, इतने एहतराम के दावे, हमारी मोहब्बतों और हमारी फिक्र के पैमाने क्या हैं? आज हमारे माशरे में गम का पैमाना क्या है? फिक्रें किस बात की हैं? कौन से गमों और कौन सी फिक्रों में हम जान घुलाते? आज मेरा माशरा, खवातीन का सबसे बड़ा गम क्या? 80% खवातीन इस माशरे की, उनका एक सबसे बड़ा गम, दुख, उनका लिबास। शादी आ रही, कपड़े नहीं, नया जोड़ा नहीं, पुराने जोड़े पहनूंगी, फिक्र, गम, दुख, टेंशन। इतनी दफा पहन चुकी हूँ, इतने लोगों ने देखा है। गमों का पैमाना ही है, दुखी है, कोड़ी इस बात पे रही है, जल्दी बात पे, गम इस बात पे करिए, फिक्र करिए मैं नया जोड़ा कहाँ से लाऊं, नया गम भी यही है। अच्छा अगर नया जोड़ा है, अगला गम डिजाइनर, अच्छा जोड़ा भी है, डिजाइनर भी है, उससे अगला गम मैचिंग शूज नहीं है, शादी पे जाना है, भांजे की शादी है, भाई की शादी है, नई जूती नहीं पहनूंगी, क्या होगा? अच्छा जूती है, हैंडबैग नहीं, जूती भी है, जोड़ा भी है, हैंडबैग भी है, महंगा भी है, डिजाइनर भी है, अगला काम उस रंग का सेट नहीं, सेट है तो पुराना अम्मी का 1901 के जमाने का लेट। आज फिक्रों के पैमाने यही हैं। जिनकी उम्र बढ़ रही है उनका गमे में बुढ़ी लगने लगी, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, मेरा रंग खराब होने, मेरे अखलाक खराब होने, मेरी इबादत खराब होने लगी, मेरे मामलात के अंदर शिकने आने लगी। ये गम नहीं है। गमों के पैमाने अपना हुस्न, अपने लिबास, अपने जेवरात, अपना घर। वो कहते हैं ना, 4 दिन मांग के लाए थे, 2 आरज़ू में कट गए। फिक्रे माश अगर ना होता, गमे इश्क अगर ना होता, गमे रोजगार हो, आधी जिंदगी गमे इश्क में गुजर जाती। फिर इश्क के बाद जब
اگلی زندگی شروع ہوتی ہے، روزگار میں گزر جاتی، جوانیاں غم عشق میں گزر گئیں اور جوانی کے بعد غم روزگار میں ایسے گزر جاتے ہیں 4 دن کے نہیں۔ غموں کا پیمانہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے غموں کا پیمانہ کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غم کیا؟ کیا ہم اس بات پر کبھی تڑپے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ میرے معاشرے میں نہیں ہو رہا نا، لوگ اس قرآن کی رسی کو نہیں تھام رہے، حدیث کے رنگوں اور طریقوں کو نہیں اپنا رہے۔ کیا میں اس پر کبھی تڑپی ہوں؟ کیا میں کبھی اس پر روئی ہوں؟ کیا میں اس پہ کبھی پریشان ہوئی ہوں؟ پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھتی ہوں، پھر میں سفارش کا وعدہ بھی مانتی ہوں۔ اللہ ہمیں سنت کے صحیح طریقوں پر عمل، اللہ اپنے غموں اپنے فکروں کے پیمانوں کو بدل کر اس کو مسنون پیمانوں پر لا کی توفیق کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا پیمانہ دکھا کر ہمیں اپنے فکروں کا آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ سر و سامان زندگی ہے، ہاں، جس کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے، ہاں، یہ جو سر و سامان زمین پر ہے نا، اس کو تو ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ کوٹھیاں، یہ یہاں کی کھیتیاں، یہاں کی دکانیں، یہاں کی فیکٹریاں، یہاں کے بڑے بڑے پلازے، یہ تو ہم نے اسی لیے آباد کیے تھے، برپا کیے تھے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے۔ تمہاری کھیتیوں کے ذریعے، تمہاری کوٹھیوں کے ذریعے، تمہارے پلاٹوں کے ذریعے، تمہاری جائیدادوں کے ذریعے، تمہارے پلازوں کے ذریعے، تمہاری فیکٹریز، تمہاری انڈسٹریز، تمہاری دکانوں کے ذریعے، یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی تھی۔ اچھا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنائیں گے۔ تمہاری محبوب فکروں کا پیمانہ بتا دیا گیا، اس کے بعد محبوب چیزوں کا انجام بنے۔ ان سب نے تو چٹیل میدان بن جانا ہے، ان سب کے تو وارث ہم ہونے والے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت سے پہلے کہ جب کچھ نہیں بچے گا۔ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دو، کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا، کہیں امت کے بانجھ نہ۔ یہ بڑا ایک واضح سا پیغام دینے کے بعد اب ان 3 واقعات کے سوالوں کے جواب دے کر یہی پیغام مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارا معاملہ بھی درست کر دے، تو بس ہم نے انہیں اسے غار میں تھپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ غار والے، اصحاب الکہف والرقیم، یہ کون تھے؟ پہلے ان کی مختصر سی رودات سن لیجئے۔ اصل میں یہ کچھ نوجوان تھے اور ان کا تعلق اس قوم سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیادی طور تو دین اسلام پر تھے، دین حق پر تھے، یہ مسلمان تھے، یہ عیسائی تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دستور اور اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے پیروکار اور حاملان کتاب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہتے ہیں، اللہ عروج دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کی تعلیمات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان پر ظالم، جابر، حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، توحید پرست تھے، مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے ایک مشرک بت پرست قوم اللہ کے حکم سے ان پر مسلط۔ اس قوم کے ایک حکمران کا نام ڈیسیس بتایا جاتا ہے، اور یہ ڈیسیس ہی کے دور کے کچھ نوجوان تھے۔ ڈیسیس، جسے اردو میں دقیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی سوچ، تو یہ دقیانوس تھا۔ ڈیسیس یا دقیانوس یہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اس کے دور میں ایک بہت مشہور دیوی جس کا نام ڈایانا تھا، ڈایانا نامی ایک دیوی، اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر، ان عیسائیوں کی قوم کے علاقے کے اوپر جب اس نے اپنی حکومت، اس نے غلبہ اختیار کیا، تو یہ اپنا شرک والا دین بھی اپنے ساتھ لے آیا، اپنے بت بھی ساتھ لے آیا۔ ان کی قوم کے اندر اس نے ایک بڑی سی ڈائنا کا ایک بت جو ہے وہ بنا بھی دیا، اور یہ ان توحید پرستوں کو، جنہوں نے اپنا دین بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، ان کو شرک کی طرف مائل، اور اکثر قوم ان کے شرک کو مان بھی چکی تھی۔ لیکن اس مشرکانہ ماحول میں، اس بت پرستانہ ماحول میں
ان عیسائی، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ کچھ نوجوان توحید پرست اپنے دین اسلام اور دین توحید پر جم گئے تھے، ڈٹ گئے. یہ شرک پر قائل ہونے سے بیزار تھے. انہوں نے شرک کی نفی کی تھی، بت پرستی کی نفی کی تھی، توحید پر جمے ڈٹے رہے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی داستان ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا، ان کو ملا دیا تھا. پھر اللہ کے حکم سے یہ غار میں چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی، ان کی حفاظت کی. کیسے کی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. اور پھر 300 یا 309 سالوں کے بعد، ہمیں اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سال تھے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سے 9 سال زیادہ تھے. تو وہ حدیث تفسیر بتانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن کیلنڈر کے مطابق، جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 300 سال تھے، اور جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 309 سال تھے. بہرحال 300 یا 309 سالوں کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر اٹھائے گئے تھے. اور پھر جب یہ اپنی بستی والوں کے پاس واپس چلے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان کو پہچان لی. اور پھر پہچاننے کے بعد چونکہ معجزانہ طریقے سے یہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے ان کو بہت ولی اللہ اور اولیاء اللہ بنا لیا. اور پھر چونکہ یہ جو اٹھے تھے یہ تھیوڈوسیس کے زمانے میں اٹھے. یہ ڈیسیس جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت جاری تھی. اور تھیوڈوسیس کا وہ وقت تھا جب عیسائیت پھر غالب آ چکی. پھر عیسائیت غالب آ چکی تھی تو جب یہ عیسائی دین پر جمنے والے یہ نوجوان معجزانہ طریقے سے اتنے 100 سالوں کے بعد پھر جاگے تو بستی والوں نے ان کو پہچانا، ان کو اولیاء اللہ بنا لیا، ان کو صالحین بنا لیا، ان کو توحید پرست مان لیا. اور ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے وہ مزار بنا لی اور قبر پرستی کا طریقہ جو ہے وہ شروع کر لیا. اور یہ دوسرا دور کس کا تھا؟ تھیوڈوسیس حکمران کا. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر ان کی داستان جو ڈیسیس سے لے کے اگلے دور تک چلی اور کیسے یہ گئے اور کیسے یہ اس کے بعد چھپا لیے گئے اور پھر ان کو سلا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ غار اور کتبے والے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ دو فرق لوگ نہیں. اکثر تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ غار والے اور کتبوں والے بنیادی طور پر اصحاب الکہف ایک ہی تھے. یہ وہ دو نوجوانوں کے دو متفرق نام ہیں. ان کو اصحاب الکہف اور غار والے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنی قوم سے اپنا ایمان اور توحید بچانے کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا. اور ان کو اصحاب الکہف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو 300 یا 309 سال یہ اپنی غار میں سوئے رہے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. اصحاب الرقیم ان کو کس حوالے سے کہا گیا؟ رقیم کہتے ہیں کتبے کو. تو ان کو اصحاب الرقیم دو حوالوں سے کہا گیا کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جب وہ مشرک بت پرست حکمران ڈیسیس کے دور میں جب یہ توحید پرست نوجوان اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دین توحید کا اقرار، اعلان اور دعویٰ ببانگ دہن کیا تھا تو اس اعلانیہ توحید پر ان کو قوم کا مجرم بنا دیا. یہ حاکم وقت کے مجرم تھے اور بس اسی حاکم وقت کے مجرم ہونے کے خوف سے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ستائے جائیں گے اور ہم شرک کی طرف واپس مائل کرائے جائیں گے، یہ چھپ گئے تھے. جب یہ چھپ گئے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے، یہ روپوش ہو گئے تھے یہ توحید پرست اس مشرک بادشاہ کے دور میں، تو یہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھے، یہ موسٹ وانٹڈ پیپل آف دا ٹائم. اور ان کے بڑے بڑے مجسمے یا بڑے بڑے پتھر کے کتبوں کے اوپر ان کے چہروں کی تصویریں کندہ کر کے چوراہوں میں، چوکوں میں اور سڑکوں پہ نصب کر دی، جیسے موسٹ وانٹڈ انڈیویجولز کے ہوتے ہیں نا، تاکہ لوگ دیکھیں اور گلی کوچے میں کہیں چھپا ہوا پوشیدہ ملے تو وہ پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کریں. تو ان موسٹ وانٹڈ ضروری نکالے جانے والے اور ڈھونڈے جانے والوں کی شناخت کے لیے اس دور کے گلی کوچوں اور سڑکوں اور شہروں کے اندر کتبے وضع کر دی. اسی کی وجہ سے بعد والے لوگوں نے ان کو بعد میں پہچان بھی لیا تھا جب یہ 300 سال کے بعد اٹھے تھے، لیکن لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے چہروں کو پہچانتے. اور یہاں ان کو کتبے والا اس لیے بھی کہا گیا کہ جب یہ 300 سال کے بعد زندہ کر کے معجزانہ طریقے سے اٹھائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر قبر پرستی کی تھی اور ان کی قبروں کے اوپر کتبے اور مزار لگا کر قبر پرستی کا آغاز کیا. تو اس حوالے سے ان کو اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کہہ کر پکارا گیا ہے. اکثر مفسرین تفاسیر میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو الگ شناخت
شناخت نہیں تھی. یہ بنیادی طور پر وہی نوجوان تھے جن کی یہ ساری رودات ہے. تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی رودات سنا. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سنا. وہ چند نوجوان تھے. آپ کو پتا ہے کہ جوانی کی عبادت اور جوانی کا ایمان اور جوانی کی اصلاح تو اللہ سبحانہ بڑی پسند پر. اور یہ اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ. حدیث کیا کہتے ہیں؟ اسی جوانی کے شکر کا تو مطالبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا شکر 5 سے پہلے کرو. تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے. جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو. صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو. مالی فراخی کا شکر مالی تنگ دستی سے پہلے کرو. اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے، زندگی کا موت سے پہلے. تو انہوں نے اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا شکر کیا اور اپنی جوانی ہی کی حالت میں ایمان لائے تھے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن وہ 5 سوال جن کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اس میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی کے سال میں گزاری. دوسرا ایمان زندگی کے سال میں گزاری. تو لہٰذا جوانی کا ایمان، جوانی کا عمل، جوانی کی عبادت یہ بڑی پسندیدہ ہے. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. اللہ کے حضور قیامت کے دن پہلا سوال بھی ہے. اور ویسے بھی جوانی میں ایمان لانا، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغام، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے. جوانی میں ایمان لانا اور جوانی پہ دین حق میں جمنا یہ تو انبیاء کا صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بڑی قدردانی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی کیفیت سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوب ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جس نے جوانی عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے، اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی خاتون نے، خوبصورت مالدار خاتون نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رحیم سے ڈرا. تو لہٰذا یہ جوانی میں تقوی کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں ایمان اور اصلاح، یہ اللہ سبحانہ کو بڑا پسند. بہرحال یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا. وہ چند نوجوان تھے. کون سے حکمران کے دور میں؟ ڈیسیس کا دور ہے، عیسائی قوم ہے، کافر مشرک بت پرست حکمران ہے. 249 to 258 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد کا یہ موقع ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. اور اب کہتا ہے میرا بندہ دل میں یاد کرے، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. محفل میں یاد کرے، اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں. 10 قدم آئے، 1 قدم آئے میں 10 قدم آتا ہوں. انہوں نے رب کی طرف قدم بڑھایا. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اور کیا کیا؟ زدناہم ہدن، اللہ نے ان کو ہدایت بخش دی. توحید کے انعامات دیکھیے، اللہ کے لیے جمنے کے انعامات دیکھیے، جوانی میں ایمان کے انعامات دیکھیے. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی. اور کیا کیا؟ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کیا؟ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور رب زمین کا رب ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا کریں. پھر انہوں نے کہا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی. ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ توحید پر جم گئے تھے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہی کیفیت. انہوں نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کی مان کر جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے. اللہ نے ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی طلب، ان کی تڑپ کے مطابق ان کو ہدایت دی، ہدایت میں اضافہ دیا اور ان کے دلوں کو ثابت کر دی، ان کے دلوں کو مطمئن کیا، ان کے دلوں کو سکینہ دیا، ان کو طاقت دی ایمان کی، ان کو توانائی دی، حرارت دی اسلام کی. اور رب نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کسی ایک علاقے، کسی ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے. یہ متفرق بستیوں کے لوگ تھے، متفرق شہروں کے لوگ تھے، متفرق گھرانوں کے لوگ تھے. کوئی ہمسائے، کوئی نیبرز نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے لیے اٹھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربطنا، اللہ نے ان کے دل جوڑ دی. ایک تو ربطنا علی قلوبہم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کو قوت ایمان دیا تھا. اور ربطنا علی قلوبہم کا دوسرا مطلب یہ مختلف گھرانوں، مختلف بستیوں، مختلف گلی کوچوں کے لوگوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا. بہت بڑا احسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں جب سب ان کے مخالف تھے، سب ان کے اوپوننٹس تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیالوں کو جمع، لائک مائنڈڈ پیپل کو جمع کر دی. یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم. ایمان کے بعد اگر انسان فرد واحد رہ جائے تو اس ایمان پر جمنا، ڈٹنا، قائم رہنا مشکل ہے. لیکن جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائے تو ایمان
استقامت آسان اور سہل ہو جاتی، زیادہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ید اللہ فوق جماعت، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پہ۔ اور پھر آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ جماعت سے جڑے رہو، کسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہو، کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان کو اللہ جوڑ۔ اگر سوچیں ایک شخص صرف اپنے مخالفین کے درمیان رہ کر زندگی گزارے تو کتنا مشکل ہو جاتا، کتنی دوبر ہو جاتی ہے زندگی، بلکہ حق پر چلنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی کے کچھ گوشوں میں، کچھ حصوں میں لائک مائنڈڈ لوگ مل، حق پر چلنے والا گروہ مل جائے تو اس حق کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کوئی گر جاتا ہے، کبھی کوئی پھسل جاتا ہے تو اس گروہ میں سے دوسرے اس کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے، ڈگمگانے والے کو استقامت دینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کسی گرے کسی بہکے ہوئے کو حوصلہ تسلی اور استقامت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر یہ دوسرا احسان کیا، اللہ نے لائک مائنڈڈ کو ملا دیا، اللہ نے دلوں کو استقامت اور سکون دے دیا۔ یہ سب کچھ انہیں کیوں ملا تھا؟ ان کے توحید پر ایمان کی وجہ، شرک سے بیزار ہونے کی وجہ پر، اور اپنے ایمان کے اعلان اور اقرار کی۔ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان، یہ بھی تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایمان مومن کی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کیسے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ایسا ہی پسند۔ اور ان کا رویہ کیا تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا۔ یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے۔ ان کو سب کچھ مل کیوں رہا ہے؟ توحید پرست ہیں، شرک سے بیزار ہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، اور افضل جہاد کر رہے ہیں۔ دیکھا ان سب کے بعد کیا کیا کچھ ملا؟ ہدایت میں زیادہ، ہدایت میں اضافہ، ایمان میں ترقی، ایمان میں ثابت قدمی، ایمان میں مضبوطی، لائک مائنڈڈ گروہ کے ساتھ اللہ نے ملا دیا، تمام طریقوں پر جمنے اور ڈٹنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے۔ یعنی معاشرے کے شرک کو محسوس کیا نا، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں؟ ان کا رویہ بڑا ریشنل ہے، وہی جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی بھیڑ چال کی طرح اندھی پیروی نہ کرو۔ قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دیکھو تم اپنی دلیلیں لاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب کوئی شخص اپنے ارد گرد ہونے والے کاموں میں دلیل کو بیس بنا لے، اپنے آباؤ اجداد معاشرے برادری کی اندھی تقلید کی بجائے قرآن حدیث اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی دلیل کو اپنا بیس بنا لے، وہ ناکام نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ شرک میں ملوث نہیں ہوتا، وہ توحید پر ضرور جم جاتا۔ اس کو اس مشرکانہ بت پرستانہ اندھیرے ماحول کے اندر روشنی کیوں ملی تھی؟ کیونکہ یہ کام دلیل سے کر، بغیر دلیل سے اندھی پیروی کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ آخر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فنا غار میں چل کر پناہ لے، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سار و سامان مہیا کرے گا۔ یہ جو غار میں جا کے پناہ گزیں ہو گئے، ترک دنیا کا تصور تو نہیں نکل رہا کہیں؟ اصحاب کہف کا رویہ، ان کے عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور تحسین فرمائی ہے اور ان کے رویے کو پسندیدہ طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ان کا دنیا کو اپنی بستی کو خیر آباد کہہ کے ایک غار میں پناہ گزین ہو کر چھپ جانا کیا رہبانیت یا ترک دنیا کا تصور تو نہیں دیتا؟ ایسا نہیں، یہ دنیا کو دنیا میں ملوث ہونے کے غم اور فکر کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ اگر غار میں چھپے تھے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بچے تھے۔ ان کو ظالم حکمران کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے جان، عزتوں، آبروؤں کا خوف تھا۔ ان کو اپنے گلی کوچوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے مال کے درمیان رہ کر یہ خوف نہیں تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ایمان کو خراب کریں گی۔ ان کا یہ رویہ ترک دنیا کا تصور فراہم نہیں کرتا، نہ ہی رہبانیت کے تصور کے اوپر سٹیمپ لگاتا ہے۔ یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے گئے تھے۔ یہاں سے ترک دنیا اور رہبانیت کا تصور کا جواز پیدا نہیں ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے رویے میں کیا ہے؟ تمہارا رب اپنا دامن رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سامان پیدا کے رویوں میں توکل ہے، قناعت ہے،
اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے اس کے ساتھ آسان کرتا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت اور جہاد توکل اللہ کرنے والوں ہی کے لیے ممکن ہے۔ جو شخص جس کو اللہ کی پہچان نہیں، اس کو اللہ پر توکل نہیں، اور جس کو اللہ پر توکل نہیں، نہ وہ ہجرت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ غار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ دی تو کیا ہوا؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بچ کر بائیں جانب سے نکل آتا۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کے اذن سے جس غار میں یہ پناہ گزین ہوئے، اس غار کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس غار کی کیفیت یہ تھی کہ اس غار کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ سورج کے غروب ہوتے وقت نہ سورج کے طلوع، اس میں سورج نہیں آتا، اور سورج کی روشنی ان کو نہ ستاتی تھی نہ اس کی گرمی اور حدت ان کو پریشان کرتی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پریکٹیکلی پاسبل ہے، این ممکن ہے کہ وہ غار کا جو دھانا ہے اس کا رخ اور غار کا جو منہ ہے، جو اس کی اوپننگ ہے، اس کا رخ شمال کی طرف ہو، نارتھ کی طرف ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نارتھ کی طرف اپنے گھر کے کمرے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کمرے نارتھ کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کے سورج کے طلوع ہوتے وقت ان میں روشنی آتی ہے اور نہ غروب ہوتے۔ وہ جو ساؤتھ کی طرف ہوتے ہیں، ویسٹ اور ایسٹ کی طرف جو کمرے، مشرق مغرب یا جنوب کی طرف جو کمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی کسی نہ کسی وقت ضروری آتی ہے۔ لیکن جو شمال کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے ان کے اندر وہ سورج کی دھوپ اور روشنی دن کے کسی وقت بھی نہیں آتی، اور وہ قدرے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کا رخ بھی اس طرف سے بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کی رہنمائی جو ہے وہ ایسی غار کی طرف کر دی۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ ان کو زمانے کے اندر جو بھی ان کو میسر ہجرت کرنے والے ان مجاہدوں کو اور قربانیاں دینے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار، ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا، اور پھر ٹھکانہ فراہم کرنے کے بعد اس ٹھکانے کو معاشرے کی، حالات کی، دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں، تنگیوں، دھوپ، چھاؤں، گرمیوں، فکروں سے ان کو بچا لیا۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ ہجرت کرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے چیزیں چھوڑنے والوں کو اللہ ٹھکانے دیتا ہے، ان کو دھوپ چھاؤں گرمیوں سے بچاتا ہے۔ اور پھر جگہ کیسی تھی؟ اچھا، چھوٹی سی جگہ، تنگ سی جگہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے، اس کی رضا میں نکلنے والوں کو اللہ جگہ بھی دیتا ہے، ٹھکانے بھی دیتا ہے، قیام اور گزران کے ذریعے بھی دیتا ہے، ان کو زندگی کے دھوپ چھاؤں سے بچا بھی لیتا ہے، اور ان کو وسعتیں بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو کشادگیاں بھی عطا کر دیتے ہیں، اور این ممکن ہے ان کے لیے کشادگی کے ذریعے رزق میں بھی عطا کر دے۔ وہ ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے؟ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے۔ کون دلوا رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے حکم سے وہ اس غار میں پہنچے، جگہ بھی کشادہ تھی، دھوپ چھاؤں بھی نہیں ستاتی تھی، گرمی دھوپ بھی نہیں ستاتی تھی، کوئی پریشانی غم نہیں تھی، اور اتنا کھلا سا غار تھا، and they were very comfortable۔ پھر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور سلاتے میں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کروٹ ان کی دلواتا رہتا تھا، ان سارے نوجوانوں کی دائیں کبھی بائیں، تاکہ کیا لگے وہ جاگ رہے ہیں۔ یہ کروٹ کیوں دلوائی جاتی تھی؟ اور دلواتا کون تھا؟ اللہ، اللہ رحمان، اللہ الودود، اللہ نگرانی کرنے والا۔ اللہ ان کا ولی بن گیا تھا، محافظ نگران بن گیا تھا۔ یہ کروٹیں اللہ کے حکم سے یہ سوئے ہوئی، آلموسٹ مری ہوئی حالت میں پڑے ہوئے اس غار میں ان نوجوانوں کو اللہ کے حکم سے کروٹیں دائیں بائیں کیوں دلوائی جاتی تھی؟ تفسیر میں دو وجوہات آتی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی لوٹ مار کا وقت تھا، راہزنی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، ڈاکو عام تھے۔ اب ایک غار کے اندر، کھلے دھانے والی ایک غار کے کشادہ جگہ میں 8 9 10 نوجوان پڑے ہوں تو این ممکن ہے کہ ان کے لوٹے جانے کا کوئی ڈاکو جھانکے دیکھے، ان کو لگے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، اور یہ سوئے پڑے ہیں یا مرے پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، تو آ کے ان کو کوئی لوٹ لے۔ لیکن اگر وہ کروٹیں بدلیں تو ان کو کیا لگتا ہے؟